वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर नंबर 17 को समझाऊंगी। इस चैप्टर का नाम है रज़िया सुल्तान और ये चैप्टर एक मज़मून है। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में सभी अल्फाज मायनों को पढ़ना सिखाऊंगी, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करने हैं, जिससे आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी, और स्पेलिंग के साथ लर्न करना है, जिससे कि आपकी उर्दू स्ट्रॉन्ग हो। फिर उसके बाद सबक का खुलासा, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। तो सबसे पहले अल्फाज मायनों को समझते हैं। पहला लफ्ज़ है वाहिद, यानी कि एक या अकेला। कलहा यानी कि टोपी। सिलहा यानी कि बदला या इनाम। वसीयत यानी कि मौत से पहले की जाने वाली हिदायत। मुहाफिज हिफाजत करने वाला। जफाकश मेहनत करने वाला। हुस्न इंतज़ाम यानी कि अच्छा इंतज़ाम या काम करने की खूबी। हुक्मरा यानी कि हाकिम, हुकूमत करने वाला या फिर बादशाह। आलिम यानी कि इल्म वाला, पढ़ा लिखा। तो सभी अल्फाज मायनों को बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आम बोलचाल की भाषा के लफ्ज़ नहीं लिखने हैं, उर्दू के ही लफ्ज़ों का यूज़ करना है। अब सबक के खुलासे को ध्यान से सुनेंगे। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली खातून मलका थी, यानी कि हिंदुस्तान की पहली औरत थी जो कि तख्त पर बैठी, जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। वे बादशाह अल्तमश की बेटी थी। वे अपने भाई बहनों में सबसे ज़्यादा ज़हीन और होशियार थी। अल्तमश ने रज़िया को अपनी ज़िंदगी में अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया, यानी कि अपने बाद अपना वारिस मुकर्रर कर दिया। अल्तमश के इंतकाल के बाद जब उसकी वसीयत पढ़ी गई तो उसमें रज़िया को बादशाह बनाने की बात सामने आई। तुर्क आमिरों ने इस बात को पसंद नहीं किया। आमिरों यानी कि तुर्क के बहुत बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने कि औरत उनकी हाकिम बने। जब रज़िया ने सरदारों की मुखालफत देखी तो उसने खुद बादशाह बनने की बजाय अपने भाई रुकनुद्दीन अल्तमश को बादशाह बना दिया। मगर रुकनुद्दीन बादशाह बनते ही ऐशो आराम में डूब गया, लेकिन जल्द ही सरदार उससे नाराज़ हो गए और दिल्ली के लोगों ने उसे गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। इसके बाद रज़िया सुल्तान की तख्त नशीनी की गई, यानी कि रज़िया सुल्तान तख्त पर बैठी। रज़िया ने बादशाह बनते ही निहायत बहादुरी से मुश्किलों का मुकाबला किया। वे फ़ौज की कमान खुद संभालती थीं। सल्तनत में अमन व अमान कायम किया, इंतज़ाम को बेहतर बनाया और आवाम की खुशहाली का हर तरह से ख्याल रखा। उसने तिजारत को फ़रोग़ दिया, सड़कें तामीर करवाईं, दरख्त लगवाए और कुएँ खुदवाए। मदरसे और कुतुबखाने यानी कि लाइब्रेरीज़ कायम किए। रज़िया सुल्तान की हुकूमत बंगाल से सिंध तक जा पहुंची। रज़िया सुल्तान बाकायदा दरबार लगाती थी। उसने बराबरी और भाईचारे को आम किया। उसने हुकूमत के इख्तियारात को 40 आमीरों में तकसीम किया, यानी कि बांट दिया। उसने मीर आखोर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दे दिया। ये बात तुर्क सरदारों को पसंद नहीं आई। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के ज़रिए रज़िया के ख़िलाफ़ बगावत करवा दी। रज़िया अल्तुनिया की फ़ौजों में जंग हुई, जिसमें रज़िया को हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा और उसे कैद कर लिया गया। इधर दिल्ली में साजिशों ने रज़िया के भाई बहराम को तख्त पर बिठा दिया, मगर वे भी नाकारा और कमज़ोर बादशाह साबित हुआ। उधर अल्तुनिया ने रज़िया से माफ़ी मांग ली और उससे शादी कर ली। अब रज़िया और अल्तुनिया ने दिल्ली के तख्त वापस लेने के लिए दिल्ली की तरफ कूच किया, मगर बहराम की फ़ौजों ने उसे रास्ते में ही रोक दिया। दोनों फ़ौजों में जंग हुई। इसमें रज़िया को शिकस्त हुई और उसे कत्ल कर दिया गया। रज़िया सुल्तान ने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की, मगर इस मुख्तसर मुद्दत में ही उसने अपनी हिम्मत, हौसले और हस्न इंतज़ाम से ये साबित कर दिया कि वे एक आला दर्जे की हुक्मरान थी। तो सबक का खुलासा कंप्लीट हुआ। वीडियो को कई बार रिपीट करके देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर ध्यान से सुनेंगे। सवाल 1, रज़िया सुल्तान की खूबियाँ क्या थीं? तो जवाब में लिखेंगे रज़िया सुल्तान ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। उसमें हिम्मत और हौसला भी था। उसमें एक अच्छे हुक्मरां की तमाम खूबियाँ मौजूद थी। उसने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की, लेकिन अपनी हिम्मत, हौसले और हस्न इंतज़ाम से ये साबित कर दिया कि वे आला दर्जे की हुक्मरां थी।
سوال 2، رکن الدین کس کا بیٹا تھا اور اسے کس نے مارا؟ رکن الدین التمش کا بیٹا تھا۔ حکومت حاصل ہونے کے بعد وہ عیاشی میں ڈوب گیا اور ترک سرداروں کی ناراضگی کے بعد دلی کے لوگوں نے اسے گرفتار کر کے مار دیا۔ سوال 3، التمش کی وصیت کیا تھی؟ التمش نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لڑکوں کی بجائے میری لڑکی رضیہ کو دہلی کی حکومت دی جائے۔ سوال 4، تخت نشینی کے بعد رضیہ نے کیا عہد کیا؟ جواب میں لکھیں گے تخت نشینی کے بعد رضیہ نے عہد کیا کہ وہ عوام کی بھلائی اور سلطنت کی ترقی کے لیے کام کرتی رہے گی اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک یہ ثابت نہ کر دے کہ وہ مردوں سے کم نہیں۔ سوال نمبر 5، رضیہ نے میر آخور کا عہدہ کسے دیا؟ تو جواب میں لکھیں گے رضیہ نے میر آخور کا عہدہ ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا۔ سوال نمبر 6، رضیہ کی فوج کا مقابلہ کس سے ہوا تھا؟ تو جواب لکھیں گے رضیہ کی فوج کا مقابلہ التونیا کی فوج سے ہوا تھا۔ سوال 7، رضیہ سلطان نے کتنے برس حکومت کی؟ جواب میں لکھ دیں گے رضیہ نے صرف 3.5 برس حکومت کی۔ اب گرامر سے ریلیٹڈ دیکھیں گے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ذہن، تو جملہ ہوگا رضیہ سلطان کا ذہن بہت اچھا تھا۔ نیکسٹ ہے وفاداری، کتے اور گھوڑوں میں وفاداری بہت ہوتی ہے۔ عہدہ، جملہ ہوگا ہندوستان میں صدر جمہوریہ کا عہدہ سب سے بڑا ہے۔ محافظ، ہر بینک میں محافظ ضرور ہوتے ہیں۔ اب اس سبق کی خالی جگہوں کو دیکھیں گے۔ رضیہ سلطان دلی کے بادشاہ ڈیش کی بیٹی تھی، تو یہاں آئے گا التمش۔ نیکسٹ ہے رضیہ ڈیش کی پہلی ملکہ تھی، یعنی کہ ہندوستان۔ رضیہ کے شوہر کا نام ڈیش تھا، یعنی کہ التونیا۔ نیکسٹ ہے ترک امیروں نے رضیہ کے بھائی ڈیش کو تخت پر بٹھا دیا، بہرام۔ نیکسٹ ہے رضیہ سلطان اعلیٰ درجے کی ڈیش تھیں، تو یہاں آ جائے گا حکمراں۔ اب یہاں پر کہا گیا ہے کہ واحد کی جمع اور جمع سے واحد بناؤ، تو ایک ساتھ مل جل کر لکھے ہوں گے، آپ کو اپنے آپ سوچنا ہے کہ کون سا لفظ واحد ہے اور کون سا جمع ہے۔ تو پہلے واحد والوں کو دیکھیں گے۔ مشکل کی جمع ہوگی مشکلات، اختیار کی جمع ہوگی اختیارات، کتاب کی جمع ہوگی کتابیں۔ اب ایسے ہی جمع سے واحد بنانے ہیں، تو امرا کا واحد ہوگا امیر، افواج کا واحد ہوگا فوج، بیگمات کا واحد ہوگا بیگم، یعنی کہ یہاں پر سنگولر پلورل کی بات کی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے مذکر سے مؤنث اور مؤنث سے مذکر بناؤ۔ تو مذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادھر کی سائڈ سارے میل والے ورڈ آئیں گے اور ادھر کی سائڈ مؤنث میں سارے فیمیل والے آئیں گے۔ تو مذکر عالم ہوتا ہے میل، اور اس کی مؤنث ہوگی عالمہ۔ اب ایسے ہی یہاں پر مؤنث سے مذکر بنانے ہیں، یعنی کہ فیمیل سے میل میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو ملکہ کا ہوگا بادشاہ، بہن کا بھائی اور بیٹی کا بیٹا۔ بس آپ کو یہاں پر یہ دھیان رکھنا ہے کہ مذکر والی کیٹیگری میں سارے میل آئیں گے اور مؤنث والی کیٹیگری میں سارے فیمیل والے۔ نیکسٹ ہے محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا محاورہ میدان چھوڑنا، جملہ ہوگا رانی لکشمی بائی نے میدان چھوڑنا گوارا نہیں کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئیں۔ ہتھیار ڈالنا، ہندوستانی فوج کے سامنے دشمنوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ موت کے گھاٹ اتارنا، اپنے ملک سے غداری کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہیے۔ نیچے لکھے گئے لفظوں کے متضاد لکھنے ہیں، یعنی کہ اپوزٹ۔ بھلائی، بھلائی کا متضاد ہوگا برائی۔ امن کا متضاد ہوگا شور۔ خوشحالی کا متضاد ہوگا بدحالی۔ شکست کا متضاد ہوگا فتح۔ اب ایک خاص بات اور، آپ کے سلیبس کے اندر ایگزام کے اندر کہا گیا ہے کہ ٹیکسٹ بک کے جتنے بھی لیسن ہیں اس میں سے کوئی ایک پیسج آئے گا، تو یہاں پر میں آپ کو اس سبق سے ریلیٹڈ ایک پیسج پڑھ کر سناتی ہوں، پھر آپ کو کچھ کوشچنس کے آنسر دینے ہوں گے۔ اس سے آپ کی اردو بھی اسٹرانگ ہوگی، کیونکہ دیکھ کر اور سن کر پڑھنا بہت بہتر رہتا ہے، اور پھر اس سے آپ کے ایڈیشنل کوشچن آنسر کی بھی تیاری ہو جائے گی۔ تو پیسج کو دھیان سے سنیں گے۔ رضیہ نے تخت نشینی کے بعد نہایت بہادری سے مشکلوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ فوج کی کمان خود سنبھال لیتی تھی
اس نے بادشاہوں کی طرح قبا اور قلعہ پہنی، اپنے نام کے سکے جاری کیے، سلطنت میں امن قائم کیا، انتظام کو بہتر بنایا اور عوام کی خوشحالی کا ہر طرح سے خیال رکھا، تجارت کو فروغ دیا، سڑکیں بنائیں، درخت لگوائے اور کنویں کھدوائے۔ اس نے مدرسے اور سرکاری کتب خانے بھی قائم کیے۔ رضیہ سلطان کو خود بھی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ وہ اچھی گھڑ سوار تھیں اور اسے جنگی اسلحوں کے استعمال کا ہنر بھی آتا تھا۔ اس کی حکومت بنگال سے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ رضیہ سلطان باقاعدہ دربار لگاتی تھیں۔ اس نے برابری اور بھائی چارے کو عام کیا۔ رضیہ سلطان نے حکومت کے اختیارات کو 40 امیروں میں بانٹا جن سے وہ ملکی معاملات میں مشورہ کرتی تھیں۔ اس نے میر آخور کا سب سے بڑا عہدہ ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا کیونکہ وہ ایماندار اور جفاکش تھا۔ یہ اہم عہدہ اب تک صرف ترک امیروں کو ملتا تھا۔ یہ بات ترک امیروں کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے رضیہ کو تخت سے اتارنے کی سازش کی اور بھٹنڈا کے گورنر التونیا کو بہکا کر بغاوت کروا دی۔ جب وہ بغاوت کو کچلنے کے لیے پنجاب میں بھٹنڈا پہنچی تو اس کے سپاہی طویل سفر اور گرمی سے پریشان ہو چکے تھے۔ اگرچہ دونوں فوجوں میں زبردست مقابلہ ہوا مگر رضیہ کی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے، وہ قید کر لی گئیں۔ ادھر دلی میں سازشیوں نے رضیہ کے بھائی بہرام کو تخت پر بیٹھا دیا اور بڑے بڑے عہدے آپس میں بانٹ لیے۔ بہرام کمزور بادشاہ ثابت ہوا۔ التونیا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے رضیہ سے معافی مانگی اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا، پھر دونوں کی شادی ہو گئی۔ سوال نمبر 1 کو دھیان سے سنیں گے۔ رضیہ سلطان نے عوام کی بھلائی کے اور سلطنت کی ترقی کے لیے کیا کام کیے؟ جواب میں لکھیں گے رضیہ سلطان نے اپنے نام کے سکے جاری کیے، سلطنت میں امن و امان قائم کیا، انتظام کو بہتر بنایا اور عوام کی خوشحالی کا ہر طرح سے خیال رکھا، تجارت کو فروغ دیا، سڑکیں بنوائیں، درخت لگوائے، کنویں کھدوائے، مدرسے اور سرکاری کتب خانے قائم کیے۔ سوال نمبر 2 رضیہ نے میر آخور کا عہدہ کسے اور کیوں دیا؟ جواب میں لکھیں گے رضیہ نے میر آخور کا سب سے بڑا عہدہ ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا کیونکہ وہ ایماندار اور جفاکش تھا۔ سوال نمبر 3 ترک امیروں نے رضیہ کے خلاف بغاوت کیوں کی؟ جواب میں لکھیں گے رضیہ نے امیر آخور کا سب سے بڑا عہدہ جو ترکوں کو ملتا تھا ایک حبشی غلام یاقوت کو دے دیا۔ یہ بات ترک امیروں کو پسند نہیں آئی، اس لیے انہوں نے رضیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ سوال نمبر 4 دہلی میں رضیہ کے ساتھ کیا سازش رچی گئی؟ تو جواب میں لکھیں گے دہلی میں سازشیوں نے رضیہ کے بھائی بہرام کو تخت پر بٹھا دیا اور بڑے بڑے عہدے آپس میں بانٹ لیے۔ اب اگر یہ ویڈیو آپ کو اپنے لیے یوزفل لگتی ہے اور چیپٹر اچھے سے سمجھ میں آیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے۔